آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کڑا ہے یہ خیالی آسمان، موت کی پرزور آندھی جس دن آ کر ٹکرائے گی، پھر یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہمارے ساتھیوں میں کون سب سے بہتر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا دیدار تمہیں اللہ تعالیٰ یاد دلائے، اس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کر دے اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ بری صحبت اور برے دوستوں کی مثال بھی بٹی والے کی طرح ہے، اگر ان کے پاس بیٹھے گا تو یا تو تیرے کپڑے جلا دے گا یا بدبو پائے گا۔ آج دنیا میں ہم دیکھیں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، کیا ان کے پاس بیٹھنے سے ہم گناہ کے کام میں مبتلا ہوتے ہیں، نماز چھوڑتے ہیں یا نیک اعمال میں اور اضافہ ہوتا ہے؟ قیامت کے دن برے دوستوں کے ساتھ دوزخ میں جاتے ہوئے بندہ افسوس کرے گا اور کہے گا، یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی، کاش میں فلاں کو جگری دوست نہ بناتا۔ تو ہمیں خوب سوچ سمجھ کر دوست کا انتخاب کرنا چاہیے، کیونکہ اس دن وَلَا يُسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی دلی جگری یار کسی دوسرے دلی جگری یار کو نہیں پوچھے گا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ دنیا میں جن جن پر اپنی جان قربان کرتے تھے وہ دکھائی نہیں دیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن بھائی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، اپنی ماں اور باپ سے، اپنی بیوی اور بیٹوں سے۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس دن ان میں سے ہر آدمی کی ایک ایسی حالت ہوگی کہ جو اسے دوسروں سے بے پرواہ بنا دے گی۔ قبروں سے لوگ ننگے پاؤں ننگے جسم اٹھائے جائیں گے، مگر ہر ایک کے ساتھ اپنی اتنی فکر ہوگی کہ سامنے والا نظر ہی نہیں آئے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ کو اچانک ہنسی آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہنسنے کی وجہ بتائی کہ میں بندے کی اپنے رب سے گفتگو پر ہنسا ہوں۔ قیامت کے دن وہ کہے گا کہ میں اپنے سوا کسی گواہ کی گواہی اپنے خلاف قبول نہیں کروں گا، کیونکہ میرے بدن کے علاوہ سب میرے دشمن ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آج تیری ذات ہی تیرے خلاف گواہی کے لیے کافی ہوں گے۔ آپ کے پاس جو دو فرشتے ہیں کرامن کاتبین، وہ کافی ہوں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دے گا، زبان سے بولنے کی صفت اٹھا لے گا اور جسم کے مختلف اعضاء کو وہ بولنے کی طاقت دے گا۔ جس انسان نے غفلت کی زندگی گزاری ہوگی، گناہوں میں زندگی گزاری ہوگی، وہ کہے گا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، اے کاش مجھے نامہ اعمال نہ دیا جاتا، میرا یہ رزلٹ آؤٹ ہی نہ کیا جاتا، اور مجھے پتہ ہی نہ تھا، یاد ہی نہ تھا کہ میرا حساب ہونے والا ہے۔ میں تو دنیا میں غفلت کی زندگی گزار رہا تھا، اور آج میرا کیا کرایا سب کچھ آنکھوں کے سامنے ہے۔ میری دنیا کی شاہی بھی چلی گئی، میرے دنیا کے آرام بھی چلے گئے۔ میں دنیا میں ایسی زندگی گزارتا تھا جیسے مرنا ہی نہیں، مجھے تو موت یاد ہی نہیں تھی، میں تو اپنی خواہشات کے
پورا کرنے میں لگا ہوا تھا، مجھے کیا پتہ کہ موت کا فرشتہ مجھے مار گرائے گا۔ نیک اور برے اعمال لکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک نظام بنا دیا ہے جو انسان کی فائل تیار کر رہے ہیں، مگر توبہ کے دروازے کو کھلا رکھا کہ اپنی موت سے پہلے اگر انسان گناہوں سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیں گے، اور نیکی کی کوشش کرے تاکہ اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت پائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم موت اور قبر کی تیاری خوب اچھی طرح سے کر سکیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔